مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ہے رضوان بھٹی، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں اپنے پروگرام کے ساتھ۔ آج ہم اسپیشل ڈے کے حساب سے پروگرام کریں گے جو مدرس ڈے کے لحاظ سے ہے۔ ماں ہے کیا کرتی ہے ماں وہ ہے جو ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کے پالتی ہے، جنم دیتی ہے۔ ماں وہ ہے جو ہمیں پالتی ہے، پوستی ہے، اپنی خوشیاں مار کے بھی ہماری خوشیاں پوری کرتی ہے، اپنے ہاتھ جلا کے بھی ہمارے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ وہ ہے ماں۔ لوگ میری تعریف کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت ادب و آداب والے ہیں، اور اسی میں میری خوشی ہوتی ہے کہ میں ہوں، لیکن اس بات کے لیے اگر میں شکر ادا کروں تو اپنی ماں کا کروں گا کہ جس نے مجھے پال پوس کر اس قابل بنایا ہے کہ لوگ مجھے آج یہ کہیں۔ قدرت مٹی کو چمکنا نہیں سکھاتی، لیکن ماں سکھاتی ہے۔ وہ پلیٹ میں مٹھائی کے 2 ٹکڑے لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کھاؤ، لیکن 3 کا خاندان ہونے پر صرف یہ کہتی ہے کہ مجھے مٹھائی نہیں کھانی۔ میرا پورا بچپن اس جھوٹ کو سنتے سنتے گزر گیا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے باہر نہیں جانا، مجھے اتنے کپڑوں کی ضرورت نہیں، الماری دیکھو بھری پڑی ہے، مجھے چاندی کی چوڑیوں کی ضرورت کیا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ سب چیزیں میرے پاس ہیں۔ وہ اتنا مسکراتی ہے جتنا خود کو تکلیف دے سکتی ہے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی ہے، لیکن کائنات کی ہر سچائی اس کے آگے جھکتی ہے۔ خدا ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا، تو اس نے ماں بنائی۔ ایسا نہیں کہ خدا ماں بنا کے بہت خوش ہوا یا خوشی منائی ہوگی اس نے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے ماں بنا کر سوچ میں پڑ گیا ہوگا۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے ماں کیوں بنائی، کیونکہ خدا کا کام پیار کرنا ہے، وہ ماں نے کرنا شروع کیا۔ خدا کا کام حفاظت کرنا ہے، وہ بھی ماں نے کرنا شروع کر دیا۔ خدا کا کام نصیب ہے، وہ بھی ماں نے کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خدا نمودار ہو گیا۔ وہ بہت اداس ہوا ہوگا، افسوس ہوا ہوگا، کیونکہ خدا ماں بنا کر بے روزگار ہو گیا۔ ماں، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بس آپ کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، مجھے بہت کچھ کرنا ہے، مجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، مجھے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ بیچاری کیا سمجھے گی، کیا بتائے گی؟ اتنے الفاظ کہاں سے لائیں گے؟ میں تم سے کہتا ہوں، درختوں کو یہ مت بتاؤ کہ وہ پھل کہاں سے لاتے ہیں۔ جس نے اپنے کوکھ میں رکھ کے بچہ پیدا کیا، اس سے مت پوچھو رواداری کیا ہے۔ اس کے درد کے بارے میں سوچو تو پتہ چلے گا کہ جسم کی اتنی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں ہمیں پیدا کرنے کے چکر میں، ہمیں جنم دینے کے چکر میں، اور ہم جب اس کو وقت دینے کی باری ہوتی، اس کو پیار دینے کی باری ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ میں ایک عام سا لڑکا ہوں جو کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن میری ماں کو یہ بات کون سمجھے؟ اسے میں دنیا کا سب سے خوبصورت لگتا ہوں۔ خدا نے مجھے سلطنتیں نہیں دی، بادشاہتیں نہیں دی، لیکن میں اپنی ماں کے لیے بادشاہ دیتا ہوں۔ ماں بہت معصوم ہے، وہ ساری دنیا سے کہہ رہی ہے کہ میرا خواب سچ ہو گیا، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ اب اسے کون بتائے، کون سمجھائے کہ میں پہلے سے بلندیوں پر ہوں۔ پہلی بار جب اس نے مجھے اپنی باہوں میں لیا، میں نے ایک ہی دن میں 7 آسمانوں کو چھو لیا۔ ماں کا دل سمندر ہے، محبت کا خزانہ ہے۔ ماں کا دل یہ ہوتا ہے، ماں کا دل وہ ہوتا ہے۔ ارے ماں کا دل کسی نے دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، ہاں میں نے اس کے ہاتھ ضرور دیکھے۔ وہ ہاتھ جو میرے لیے روٹیاں بناتے ہوئے چولہے پر چل چکے ہیں، وہ ہاتھ جنہوں نے برسوں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلایا ہے، وہ ہاتھ جنہوں نے میرے قمیض کا بٹن اگر ٹوٹا تو وہ سیتے ہوئے اس کو انگلی میں جو چبھا، میں نے وہ ہاتھ دیکھا ہے۔ میں نے وہ ہاتھ دیکھا ہے جو مجھے تکیے کی طرح سلاتا ہے۔ وہ مجھے مارتی ہے، لیکن کئی بار خود روتی ہے کہ میں نے کیوں مارا۔ مجھے میری ماں کے پاؤں کو آنسوؤں سے دھونا چاہیے، لیکن ہاتھوں کی جھریاں آپ کی مقروض ہیں، میری مقروض ہیں۔ ہر روز سونے سے پہلے اس کا ہاتھ چومنا۔ جو وقت آپ کے پاس ہے اس کا چاہے تھوڑا ہی وقت ہو، لیکن اس کو وقت ضرور دو، کیونکہ وہ اس وقت کے لیے آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ میری اولاد مجھے میرا وقت دے۔
ہر روز سونے سے پہلے اس کا ہاتھ چومنا جو ہر وقت آس پاس رہتا ہے، اکثر نظر نہیں آتا۔ ماں کے ہاتھ بھی ایسے ہی کرنا، نہ جانے کب گھر کے کس کونے میں گم ہو جاتی ہے، وہ نظر تک نہیں آتی، وہ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ آخری بار کب اس سے کہا تھا کہ ماں تم بہت پیاری لگتی ہے؟ آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ وہ صرف آپ نے اس کو ایک کمرے میں سجا دیا ہے؟ وہ آپ کے لیے سویٹر بننا پسند کرتے ہیں؟ ماں کبھی ایک لڑکی کی طرح، ایک لڑکی کی دوست تھی، ہر لڑکی کی طرح ایک دوسرے کی تعریف کرتی تھی۔ جاننے میں دیر لگی، دنیا میں تمہاری ماں سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی ہو نہیں سکتی، یہ آپ اپنی ماں کو آج بتا دیں۔ ایک دن میرا خدا سے جھگڑا ہو گیا، تیری مہربانی کی خاطر میری ماں کے احسان کا بدلہ میں اسے دوں گا۔ مجھے کوئی رستہ دکھا۔ خدا نے زور سے کہا لگایا اور کہا کہ تو اس کے احسان کا بدلہ دے گا جس کے خواب تمہاری آنکھوں میں گم ہو گئے۔ شاید آپ نے سنا بھی نہیں، شہنشاہوں کی تجوریاں ماں کے ایک آنسو کی قیمت ادا کرتے ہوئے خالی ہو جاتی ہیں۔ میں بہت مصروف ہوں، آپ سمجھ گئے، گھر میں، دفتر میں، کاروبار میں، فارغ وقت میں دوستوں کو اور زندگی کے پہیے کو چلتے ہوئے وقت دیا۔ یہ سوچنے کا وقت کہاں تھا کہ ماں اب تک جاگ رہی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے کہ تم گھر پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ آج 2 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھو اور اس کی سنو، اگر یہ کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ اس کی پرانی باتیں اس کو یاد کرواؤ، اس سے پوچھو کہ تمہاری شادی پہ کیا ہوا تھا، تمہارے بچپن میں کیا ہوا تھا، اس کا ماضی اس سے دہرائیں۔ آج جو کرنا ہے کر لو، کل کا سورج تمہارے لیے سر پر پگھل جائے گا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماں سے بڑا کوئی درخت نہیں ہوتا۔ اس افسوس کے ساتھ کیسے جینا ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے اور ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں محبت کی کتابیں پڑھتا ہوں، جب پہلا صفحہ کھولا تو اس پہ ماں کا نام لکھا ہے۔ وہ تب سے مجھے مار رہی ہے، جب میں اس کے حمل میں تھا اور وہ 2 پٹی لکیر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اس کا حساب لگائیں، دنیا کے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی ادھورا پن ضرور ہوتا ہے۔ ماں کی محبت جو دوسروں تک پہنچتی ہے وہ 9 ماہ کے اندر نکلتی ہے۔ آپ کے پاس ایک بڑا گھر ہے، ماں کو آپ نے ایک کمرہ دے دیا اور آپ سوچ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ جہاں لوگ اپنی ماں کو برآمدے میں رکھتے ہیں، صحن میں رکھتے ہیں، گھر سے باہر بٹھا دیتے ہیں، آپ نے ماں کو ایک کمرہ دیا۔ بہت اچھی اولاد ہے، بہت اچھے بیٹے ہو تم، شاباش۔ لیکن یہ بتاؤ کہ آپ اس کمرے میں کتنی بار گئے ہو؟ آپ اپنی ماں کے ساتھ آپ نے اس کمرے میں کتنا وقت گزارا ہے؟ آخری بار آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی کب دیکھا تھا؟ آپ نے آخری بار ماں کے ساتھ بے وجہ لطیفے سنا کے کہے کب لگائے تھے؟ اور تم کب اس کے ساتھ فضول باتوں پر ہنستے رہے؟ اس کا حساب ایک کمرہ دینے سے کیا برابر ہو جاتا ہے؟ ہم تیرے خون کے ہر قطرے کے مقروض ہیں، آپ کے وجود کا ہر ریشہ، 9 ماہ جس نے آپ کو بنایا، پیٹ میں رکھا، 3 سال ہتھیلیوں پر اٹھایا، ساری زندگی دل میں رکھا، اسے ایک کمرے میں بند مت رکھیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ کوئی خوشبو تھی، وہ پیشانی چومتی تھی، بدن سے بدبو آتی تھی، پھر بھی ماں کیوں خاص ہے؟ کیونکہ ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ماں صبح اٹھ کے بچوں کو نیک دعاؤں سے رخصت کرتے ہیں، جس نے زندگی ہمارے نام لکھ دی۔ ہم تاریخ یاد نہیں کرتے، ہم صرف دن مناتے ہیں، مدرس ڈے۔ کیا ہم نے اپنی ماؤں کو وقت دیا، یا صرف خالی اس خاص دن کے لیے ہی ہم صرف پکچرز بنواتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، اسٹیٹس لگا دیے، دیٹس آل؟ نہیں، ماں کے اس جنم دینے سے اسکول جانے تک، بیاہ جانے تک، اس کے بعد تک ماں اپنے بچے کے لیے کچھ نہیں بھولتی، تو اولاد کیوں بھول جاتی ہے؟ اولاد کو بھی وہ یاد رکھنا ہے۔ آج ہم اس خاص دن کو منا رہے ہیں کیونکہ ماں جیسی ہستی اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ سونے کے لیے اس کی گود چاہیے،
اگر ہم پریشان ہیں، رو رہے ہیں تو ہمیں اس کا کندھا چاہیے۔ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ماں وہ دولت ہے جو ہمیں بغیر مانگے ملی، وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں بغیر بلائے دیتی ہے۔ ماں آج اس لیے خاص ہے کیونکہ ایک طرف ساری دنیا اور دوسری طرف ماں ہے۔ ہم سب کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ماں کے پاس دوربین ہوتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی چیز گم جائے تو وہ صرف ماں ڈھونڈ کر لاتی ہے۔ میرا بٹوا ہو، میری چابی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، گھر کے کسی بھی شخص کو کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو وہ ماں ڈھونڈ کر لاتی ہے۔ ہر چیز اس کو پتہ ہوتی ہے کہ اس نے گھر میں کہاں رکھی، لیکن اگر ماں کچھ چھپائے تو نہیں مل سکتی۔ میں نے گھر کے ہر کونے کو آزمایا، تلاش کیا، لیکن مجھے ماں کا وہ دکھ نہیں ملا جو میری ماں نے مجھ سے چھپا کر رکھا تھا۔ نہ مل سکا وہ درد جو تہہ خانے میں دفن تھا۔ ہر الماری میں دیکھا جہاں وہ خواب نہیں ملے۔ ہمیں جوڑے رکھنے کے لیے ٹوٹ گیا۔ بستر کی تہہ کھولی مگر آنسو نہ ملے جو اس نے تکیے میں بھر دیے تھے۔ کیا یہ ٹھیک ہے ماں؟ جس نے چھپایا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی آپ چھپ جاتے ہیں تو میں کیسے تلاش کروں؟ میری صرف آنکھیں ہیں، میں آپ جیسی دوربین کہاں سے ڈھونڈوں؟ کہاں مل سکتی ہے؟ کچھ عجیب ہے میری ماں، رنگ بدلنے والی ہے۔ میں اداس ہوں تو دوستوں کی طرح ہمدرد بن جاتی ہے۔ اگر غلطی پہ ہوں تو باپ کی طرح ڈانٹتی ہے۔ اگر گھبرا گیا ہوں تو بھائی کی طرح سمجھاتی ہے۔ یہ کیسا جادو ہے جو دوسرے کسی کے پاس ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا۔ ہر رشتے کی جگہ ماں ہوتی ہے، لیکن دنیا کے سارے رشتے ملتے ہیں، مگر ماں جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ملتی۔